Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the episode 19 of our Seerah podcast, Know Your Nabi. آج کا ہمارا ٹاپک ہے عام الحزن، جسے ہم ایئر آف سورو بھی کہتے ہیں، غم کا سال۔ ویسے احادیث کے اندر یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یہ لفظ ثابت نہیں ہے، لیکن بعد کے جو متاخرین ہیں انہوں نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا، اور اس کو رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس سال کے اندر، جو کہ نبوت کا 10واں سال ہے، اس میں بہت ہی زیادہ جو غم اور الم کے پہاڑ تھے وہ ٹوٹ پڑے تھے۔ اور اس کی جو ڈیٹیلز وہ اس طرح سے ہے کہ اس سے پریویس جو 3 سال تھے، سابقہ جو 3 سال گزرے، جنہیں ہم شیبہ ابی طالب کی گھاٹی کے اندر جو محصور کر دیا گیا تھا، ان کو لاک کر دیا گیا تھا، ان کا ایک سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا، جو اکنامکل، سوشل، ریلیجس، ہر طرح کا ایک بائیکاٹ تھا قریش کی طرف سے۔ تو اس کے نکلنے کے 6 ماہ بعد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بڑی آفت ٹوٹ پڑتی ہے، اور وہ آفت ابو طالب جو تھے ان کی وفات کی صورت میں تھی، کیونکہ ابو طالب ہمیشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، جب نبوت سے پہلے کا دور بھی دیکھیں، عبد المطلب ان کے ہینڈ اوور کر کے جاتے ہیں، اور نبوت کے بعد کا بھی، جو وحی آنے کے بعد کا بھی جو دور ہے، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ سے وہ ایک بہت بڑی سپورٹ رہے۔ اور یہ قرآن کے اندر انبیاؤں کی جب ہم تذکرے پڑھتے ہیں تو سورہ ہود کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی نے بات کہی تھی، او آوی الی رکن شدید، کہ کاش میرے پاس ایک مضبوط پلر، ایک سہارا ہوتا جس پہ میں ریلائی کرتا، اور ایک سپورٹ ہوتی میرے پاس، اور میں اس کے تحت اپنی دعوت و تبلیغ اور جو میری تحریک ہے وہ جاری رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ رحمت اور انعام ضرور کی تھی کہ آوی الی رکن شدید، ان کو ایک مضبوط سہارا دیا تھا، جو ایک ڈھال کی طرح ہمیشہ سے ایکٹ کرتے تھے۔ جب بھی قریش نے آ کے ان کو ہارم پہنچانے کی کوشش کی، جب بھی قریش نے آ کے ان کو کوئی نقصان اور تکلیف دینے کی کوشش کی، تو ابو طالب جو تھے وہ ایک ڈھال کی طرح تھے۔ اب ابو طالب جو ہیں وہ، کیونکہ وہ 3 سال کا ایک عرصہ ہے، اور اس طرح کی جو جسمانی اور نفسیاتی تکالیف جب ایک انسان کو آتی ہیں، اور عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، تو یقینی طور پہ انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عمر کے اندر بھی بڑے تھے، بزرگ تھے، تو 3 سال اپنی اس قوم کے ساتھ انہوں نے اس گھاٹی کے اندر گزارے۔ تو اس کے 6 مہینے بعد ہی بستر مرگ کے اوپر یہ آتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کے اندر ان کی جو پوری ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کی وفات ہوئی۔ تو بخاری کی یہ روایت ہے، اسے امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ لما حضرت ابا طالب الوفات، جب ابو طالب کی بستر مرگ کے اوپر وفات یعنی موت کا وقت آیا، جاءہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، وعندہ عبداللہ ابن ابی امیہ و ابو جہل، اور اس وقت جو ہے نا ان کے پاس 2 کافر موجود تھے مشرکین مکہ میں سے، ایک بڑا سردار عبداللہ بن ابی امیہ، اور دوسرا ابو جہل۔ یہ 2 جو بڑے سردار تھے یہ وہاں موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو، کیونکہ پہلے بھی وہ قائل اور مائل کرتے رہتے تھے، اور ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دل سے ضرور اقرار اور کرتے تھے اور مانتے بھی تھے، لیکن ایمان جو ہے وہ صرف دل کا ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان جو ہے اس کی 3 شرائط ہونا بہت ضروری ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، والعمل بالجوارح، کہ ایمان بنیادی طور پہ زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، اور عمل سے اظہار کرنے کا نام ہے، عبادات کرنے کا نام ہے۔ تو ان 3 کنڈیشن میں سے ابو طالب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنڈیشن میں کہیں نہ کہیں وہ فالن کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیر ان کے اندر دیکھی تھی، کیونکہ اگر وہ دل سے نہ مانتے، باقی بھی تو تھے ان کے رشتہ داری تھے، رشتہ داریاں لگتی تھیں ابو لہب کی اور باقی بھی رشتہ داریاں تھیں، لیکن یہ رشتہ داریوں کے باوجود اللہ کے رسول کو سخت ایذا و تکلیف پہنچانے والے تھے، لیکن ابو طالب ہمیشہ ڈھال بن کے رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر مرگ پہ اپنے چچا سے یہ گزارش کی، یا عمی، اے میرے چچا جان، اے میرے پیارے چچا جان، اے میرے پیارے چچا جان،
قل لا الہ الا اللہ، آپ صرف اور صرف یہ کلمہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ، کہ اس دنیا کے اندر، آسمان کے اندر، کائنات کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی حقیقی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کلمۃ حاج لک بہا عند اللہ، آپ بس یہ مجھے کلمے دے دیں اپنی زبان سے، آپ دل سے مانتے ہیں، آپ یہ کلمے دے دیں بس، I just need those words, that's it، کچھ نہیں چاہیے۔ اور میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کو شفاعت کے طور پہ پیش کر دوں گا، میں شفاعت کر سکوں گا ان کلموں کے ذریعے، میں آپ کی سفارش کر سکوں گا، میں ان کلموں کے ذریعے اللہ سے کچھ ڈائلاگ کر لوں گا، کچھ معاملات ہم کر لیں گے اللہ کے ساتھ، صرف آپ کیا کریں، یہ کلمے دے دیں۔ فقال لہ، دو جو ظالم بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ، وہ کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے منہ پھیرتے ہیں؟ اب یہ جو جملے ہیں نا، یہ جملے یہ ان کی قبائل کی اور عربوں کی اس زمانے کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، جس کو قرآن نے بھی مختلف جگہوں کے اوپر بیان کیا، اور ہر وہ انسان جو اس طرح کی اندھی تقلیدی سوچ رکھتا ہے آج کے دور کے اندر بھی، اس کا ہمیشہ سے یہ معاملہ رہتا ہے، کیا تم اعراض کرو گے، کیا تم جو ہے انکار کرو گے، کیا تم اس غلط بات کو رد کرو گے، کیا تم ایسا کرو گے؟ یہ ہمیشہ سے دنیا کے اندر لوگوں کا وتیرہ اور طریقہ رہا ہے، اور قرآن بھی اس کو جو ہے نا کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مان صلی اللہ کی اتباع کرو، تو اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا یا ما الفینا علیہ آبانا، بلکہ ہم تو اس بات کی اتباع کریں گے، ہم تو اس بات کے اوپر اعتقاد رکھیں گے، مانیں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو مانا۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ جو ان کے کلمات تھے نا، یہ وہی کلمے کی عکاسی ہیں، یہ اسی کے تناظر کے اندر اسی کی کنٹینیوٹی ہے، وہی لیگیسی ہے۔ فاعاد علیہ النبی صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے ریپیٹ کیا کہ اللہ کے میرے چچا اب یہ کلمے دے دیں۔ فاعادا، پھر ان دونوں نے اس کا اعادہ کیا۔ فکان آخر ما قال ہوا علی ملت عبد المطلب، تو آخری جو کلمہ تھا ان کا، آخر جو ان کا قول تھا وہ کیا تھا کہ اموت علی دین عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین کے اوپر مرتا ہوں، اسی عقیدے کے اوپر میں موت دیتا ہوں، اپنی روح قبض کرواتا ہوں جس عقیدے کے اوپر عبد المطلب نے جان دی۔ وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا۔ یہ صراحتاً ہمیں ملتا ہے، ہمیں حدیث کی کتاب کے اندر بخاری مسلم میں وَأَبَىٰ أَن يَقُولَ، اور انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ وہ یہ کہتے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کے جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسری روایت میں آتا ہے طبقات ابن سعد کے اندر، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، اور غم اور الم اور تکلیف کے عالم کے اندر کئی دنوں تک وہ باہر نہیں نکلے۔ اور یہ جو غم ہے نا، یہ جو غم ہے، یہ اپنوں کا غم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے دنیا کے لوگوں کو دیا۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو دیا، نہیں آیا ان کا بیٹا، کہتا ہے آوی الی جبل، میں پہاڑ کے اوپر پناہ لے لوں گا، یعصمونی من الماء، مجھے وہ پہاڑ بچا لے گا اس پانی سے، اس طوفان سے۔ اور نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا عاصم، آج کے دن تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، جس کے اوپر اللہ رحم کر دے اس کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی بیوی، قدرنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے مقدر کر دیا، لمن الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، ان کو بھی یہ غم ملا۔ آسیہ علیہ السلام وہ اپنے شوہر، مطلب وہ جنت کے بڑے مقاموں سے، عورتوں میں بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، لیکن جو ان کا شوہر ہے اللہ تعالیٰ، وہ فرعون ہے۔ تو یہ جو غم ہوتے ہیں نا انسان کے، یہ بہت بڑے غم ہوتے ہیں، بہت بڑے غم ہوتے ہیں، کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے عزیز، آپ کے اپنے قریبی اور
وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے لیل و نہار گزارے، وہ لوگ جن سے آپ کا خونی رشتہ ہوتا ہے، وہ لوگ جن سے آپ کی قرابت داری ہوتی ہے، وہ لوگ جن سے آپ نے کوئی نہ کوئی اپنا معاملہ رکھا ہوتا ہے، ایسوں کا جو غم ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ اتنا بڑا غم تھا، اللہ کے رسول گھر کے اندر بند ہو گئے اور نہیں گئے، نکلے ہی نہیں باہر اس غم سے کہ میرے چچا جو ہے وہ چلے گئے، میرے چچا وہ چلے گئے۔ اور وہ چچا جنہوں نے اس نبوت کی تحریک کے اندر، اسلام کی بنیادوں کے اندر بہت بڑے کرداروں میں سے، سب سے بڑا تو نہیں کہوں گا، بہت بڑے کرداروں میں سے ایک کردار نبھایا، ایک ڈھال بنے رہے، ایک شیل کے طور پر وہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ایک آنچ نہیں آنے دی۔ جب وہ اپنے پروپاگینڈا کرتے تب یہ یہاں سے ہے نا کچھ نہ کچھ اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کرتے، اس حد تک کہ جب ان کی اینڈ آخری ان کا جو کال اور کاز یہ تھا کہ اللہ کے رسول کو ہمارے حوالے کر دو، تو 3 سال گھاٹی میں گزارنا پسند کیا، لیکن اپنا بھتیجا نہیں دیا انہوں نے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرط محبت میں کہتے ہیں لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ، میں اپنے چچا کے بارے میں استغفار اللہ سے کرتا رہوں گا، مغفرت طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے روک نہ دے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے یہ آیت نازل کی، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ نبی کو یہ لائق نہیں ہے، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا، اور نہ ہی ایمان والوں کو، أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، کہ وہ مشرکین کے لیے جو اس حال میں مرے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ دنیا میں کسی اور کو بھی شریک بنایا ہے، جنہوں نے اللہ کی صفات کسی اور کو بھی دی ہیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی داتا مانا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی غوث مانا، جنہوں نے اللہ کے آگے اللہ کے سننے جیسا کسی اور کو سننا سمجھا، جنہوں نے اللہ کے دیکھنے جیسا کسی اور کو طاقتیں دی، جنہوں نے اللہ کی طاقتیں کسی اور کو دے دی، جنہوں نے اللہ جیسی قدرت کسی اور کو دے دی، جنہوں نے خالق، زندہ کرنے والا، مارنے والا، یہ صفات کسی اور کو دے دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے یہ لائق نہیں کہ استغفروا، کہ ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کی جائے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طالب، اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ابو طالب کے بارے میں ہوئی تھی، اور ایک اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی اللہ کے رسول کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اللہ کے رسول کا دور وہ ہے، یاد رکھے گا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کہ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ غال تھے، اللہ نے مطلب آپ کو وحی نہیں مل رہی تھی، آپ کو سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے، فہدا، اللہ نے آپ کو ہدایت دی، اللہ نے وحی بھیج دی، آپ کے دل کو سکون دے دیا، آپ کو تشفی ہو گئی، اللہ نے آپ کو ٹھہراؤ دے دیا آپ کے اندر۔ ایک وہ دور ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں اسی کے ضمن میں، انک لتہدی الی صراط مستقیم، کہ اللہ کے رسول آپ تو وہ ہے جو صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اور تیسری آیت اسی ضمن میں آپ کے سامنے رکھوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت، اے میرے حبیب جس کو آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اور ہدایت تو صرف اس کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جہاں اللہ کی چاہت ہوگی، جہاں رب کی چاہت ہوگی وہاں پہ ہدایت ہوگی، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یہ بڑی گہری بات کی اللہ نے، اور وہ سب سے خوب علم رکھتا ہے، وہ بہت خوب جانتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے وہ تمام کائنات کے اندر کہ کون لوگ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کن کو مل رہی ہے، کن کو ہدایت ملنی ہے، اللہ جانتا ہے اصل میں۔ جو میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے اصل میں، حالانکہ اللہ کے رسول نے پیچھے عمر رضی اللہ عنہ اور عمر بن حشام، ان جو عمرین جو ہیں ان کے بارے میں دعا کی تھی کہ کسی ایک کو دے دے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی جب چوز کیا تو دل کو چوز کیا، تو یہاں پہ اللہ نے یہ آیت نازل کی لا تہدی من احببت، جس کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو نہیں ملے گی، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو ملے گی ہدایت۔ اب میں اس میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم ان احادیث سے جو کہ وحی ہے ہمارے لیے، جو کہ ہمارے لیے گائیڈ ہے، رہنمائی ہے، اور اس میں سیرت بھی بیان کی گئی ہے، اگر ہم اس سے یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول سے بلند مقام کس کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ وہ ہیں جن کو معراج نصیب ہوئی ہے، یہ وہ ہیں جن سے اللہ مخاطب ہوتا ہے، یہ وہ ہیں جن کے اوپر 600 پروالہ آتا ہے،
یہ وہ ہیں جن کے لیے پہاڑوں کے فرشتے آ جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے انگلیوں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے سویٹنگ سے بھی اللہ تعالیٰ نے خوشبو رکھی ہے، یہ وہ ہیں جن کی شفاعت کے اوپر، جن کی دعا کے اوپر، جن کی سفارش کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کے فیصلے شروع کرے گا کرنا. پورا جو وہ ٹائم ہے رکا ہوا ہوگا اور سب نفسی نفسی کر رہے ہوں گے اللہ کے رسول امتی ہوں. یہ وہ ہیں، چھوٹے لوگ نہیں ہیں، چھوٹی شخصیات نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور کیلیبر، اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں انکا لا تہدی، کہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں میرے حبیب، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن جس کو اللہ پسند کر لے. اب میں کہتا ہوں جب اللہ نے اپنے رسول، اپنے حبیب کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو اس کے بعد باقی جتنے بھی لوگ ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد نیچے صالحین، اولیاء، بزرگ، ائمہ، کیا یہ اللہ کے رسول کے کمپیریزن میں ان کی کوئی حیثیت ہے؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتی ہے، اس کے نیچے جو ذرات ہیں، اس کی جو خاک، اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ لیول ہے، یہ مقام ہے. تو جب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈینائی کر دی، لا تہدی من احببت، کہ ہدایت دینا، جو مقلب القلوب ہے نا، وہ اللہ مقلب القلوب ہے، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو مت تو گمراہ کری. اور حدیث میں ہے بین اصبع الرحمن، کہ جو بنی آدم کے جو دل ہیں یہ اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں. تو یہ دلوں کا پھیرنا جو ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے روک دیتا ہے. تو اس سے اگر ہم چیزوں کو سمجھیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ بستر مرگ جو ہے یہ ہمیشہ سے ایک بہت ہی اہم اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر ہے، وہ ایک سیٹلمنٹ کے فیز کے اندر، اس کو پتہ ہے میں دنیا میں ہوں. انسان ایون قبر کے اندر ہوگا، وہ ایک سیٹلمنٹ کے فیز کے اندر، اس کو پتہ ہے میں قبر میں ہوں. تھرڈ جو فیز ہے وہ حشر کا، قیامت کا ہے، وہ اس کو پتہ ہوگا جی میری پوزیشن کیا ہے. لیکن جو بستر مرگ ہوتا ہے یہ بہت ہی کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے. ان کے مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، کہ جب مومن بندہ اس فیز کے اندر آتا ہے جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہوتا ہے، جہاں پہ ڈپارچر بھی ہونا ہے اور وہ ویٹ بھی کر رہا ہے، روح ابھی قبض نہیں ہوئی ہے، اور دنیا سے وہ اپنا رابطہ منقطع کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اقبال من الاخرہ، آخرت کی طرف جو ہے اپنے آپ کو وہ یکسو کر رہا ہے، اس کا چہرہ آخرت کی طرف ہے، اب اس کی ڈائریکشن آخرت کی طرف ہے. یہ جو دور ہوتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں قرآن کی ایک بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ بات کہہ دی، جنہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل، تواتر کے ساتھ تابڑتوڑ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر، جس کو اللہ کے رسول کہتے ہیں حتی یجلس منہم مد البصر، کہ وہ فرشتے اتنے سارے ہوتے ہیں مد البصر، جہاں تک انسان کی آنکھوں کی لمٹ ہوتی ہے دیکھنے کی، جہاں تک ویژن ہے انسان کا وہاں تک اس کو صرف اور صرف فرشتے دکھتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، تو وہ لوگ جو اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں اپنے عمل کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ، نظریات کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، خوف کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں. اللہ فرشتے بھیجتا ہے آسمان سے اور وہ آ کے کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم ڈرو نہ تم غم کرو ماضی کا، اور کیا کرو وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور جنت کی بشارت ہو اللہ کی طرف سے جس کا تم سے وعدہ کیا کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. یہ اللہ تعالیٰ اس فیز کے اندر انسان کو آنکھیں کھول کے دکھاتا ہے، اور یہ اس ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر. لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کیسی گزاری. کیا 2 شرائط پوری کی اس نے کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ، اپنے رب کے علاوہ اس نے کسی اور کو نہیں دیکھا. دوسرا ثم استقاموا، وہ اپنے اس کلمہ اعتقاد، اپنی اس توحید کے اوپر وہ ڈٹ گیا.
تو فرشتے ساری شرائط پوری کر کے آئیں گے. تو بستر مرگ کی جو استقامت ہے وہ بڑی خطرناک ہے. اور شیطان کا جو آخری وار ہوتا ہے، احمد بن حنبل کا بڑا مشہور واقعہ ہے، میں نے ایک جگہ بیان بھی کیا تھا کہ وہ آخری اپنی ہے نا پوری کوششیں کرتے، جب فرشتے آ جاتے ہیں سامنے تو شیطان بھی پھر اپنے سامنے جو ہے نا اپنی پوری قوتوں کے ساتھ آتا ہے کہ اب اس کا کچھ نہ کچھ کلمہ کفر، کچھ کلمہ شرک نکلوا دوں، کچھ میں اس کا لیول کم کرا دوں، کیونکہ اب اس کا چیپٹر، اس کی کتاب، اس کا نام اعمال بند ہونے والا ہے. اب کرامن کاتبین جانے والے ہیں، اب اس کے قلم سوکھنے والے ہیں، اب اس کی کتاب بند ہونے والی ہے. وہ بھی اپنا آخری زور لگاتا ہے اور اللہ بھی پھر فرشتے اس ٹائم پہ بھیجتا ہے. تو یہ وہ ٹائم، یہ وہ دور ہوتا ہے جب دو، جنہیں ہم کہتے ہیں نا دو جو قومیں، ایک وہ ہے جنہیں ہم حزب اللہ کہتے ہیں، ایک وہ ہے جو حزب الشیطان ہے. ایک وہ فوج جو اللہ کی رحمان کی فوج ہے اور ایک وہ فوج جو شیطان کی فوج ہے. ان کا اپنا آخری مارکا ہوتا ہے، آخری بیٹل ہوتی ہے ان کی، صرف اس بات کے اوپر کہ بھائی کون ڈٹتا ہے، کون آج جیتتا ہے کون. اور کیونکہ اس کے اوپر حدیث کے اندر آتا ہے نا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار جو اللہ تعالیٰ پورا براڈر فریم ورک پکچر دیکھے گا وہ کیا ہے؟ خواتین کے اوپر. اینڈ بتاؤ بھائی، اینڈ کیا ہوا ہے، اینڈ بتاؤ. تو یہ بستر مرگ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. دوسری بات، ایک اور چیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سرٹیفکیٹ دے دیا مشرکین کے بارے میں کہ مومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ابراہیم علیہ السلام بھی انکلوڈ ہے، ان کا بھی جو والد صاحب کا جو تذکرہ ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی. تو ہمیں یہ بات بھی بہت سمجھنا ضروری ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری جو عبادات ہیں، ہماری نمازیں، باجماعت نمازیں، فرائض، سنن، نوافل، تہجدیں، اسی طریقے سے ہماری زکاتیں، صدقہ خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے خاندان پہ خرچ کرنا، اسی طریقے سے عمرے، حج اور اس طرح کے حسن سلوک کے معاملات، صلہ رحمی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹکٹ ہے جنت میں جانے کا. نو، نیور ایور. اگر آپ پوچھیں نا کہ ویزا کیا ہے جنت میں جانے کا، کہ وہ کون سی اسٹیمپ لگتی ہے جنت میں جانے کی جس کے اوپر انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، وہ ویزا کی اسٹیمپ ہے توحید. اسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، مانے گا، سمجھے گا، دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی جنت میں داخل ہونے سے. یہ اتنا بڑا کلمہ ہے. اور قرآن بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کے اندر شرک کیا جائے اللہ کے ساتھ. الہ، معبود جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنایا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے نیچے کے جو لیولز ہیں جن میں تفاوت، درجات ہیں، لیولز ہیں، اللہ ان کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے وہ دنیا کے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو. وہ اللہ کے اوپر ہے وہ عدل انصاف کیسا کرے. قاتل نے قتل کر دیا مقتول کو کیسے سیٹسفائی کرنا ہے وہ اللہ کے اوپر ہے. اللہ اس کو ایسا دے گا، وہ سب کچھ دے سکتا ہے کہ وہ سیٹسفائی ہو جائے گا. وہ بولے گا اللہ تو نے عدل کر دیا. ایک ظالم نے پیسہ کھا لیا، ڈاکوؤں نے پیسہ کھا لیا، جن کا پیسہ کھایا اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ اس کو کیسے جو ہے نا عدل کے ساتھ ڈیل کرے گا، سولو کرے گا. کیونکہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے نا کہ بالقسط وقضی بینہم بالقسط، ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے. فیصلہ نہیں کریں گے، انصاف کے ساتھ. ہم ذروں میں تول کے ڈال کے فیصلہ کریں گے، ہم ایسا فیصلہ کریں گے، اللہ کہتا ہے. تو یہ اللہ کے اوپر ہے. لیکن اگر توحید نہیں ہے، باقی چیزیں اللہ کہتا ہے ما دون ذالک، جو توحید کے نیچے کے معاملات ہیں ان میں کوئی فالٹس، ایررز اور غلطیاں ہیں اگر ہیں ان کو معاف کرے گا. لیکن یہ سیگمنٹ ایسا ہے توحید کا، اگر اس میں شرک، اگر اس میں ملاوٹ آ گئی، اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، نہیں چھوڑے گا اس کو. تو ہمیں اس بات کو بڑا کینلی، بہت فوکس ہو کے، بہت ہی امپورٹنس دے کے
سگنیفائی کر کے، ایمفسس کر کے، ایمپلیفائی کر کے دیکھنا ہے. آر وی کلیئر ان آر توحید، ان وننس آف اللہ؟ میں تو سمپل ایک سوال کروں گا جو میری بات کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننے کی کیٹیگریز کتنی ہیں؟ توحید فردر کتنی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہو جاتی؟ ڈو وی ہیو نالج اباؤٹ اٹ؟ کیا ہم جانتے ہیں اس بات کو؟ کیا ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ یس اور نو؟ اف یس اٹس گڈ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، اور اف نو تو ہمیں تو ویزا جو ہمارا لگنا ہے ہمیں تو اس کا نہیں پتا. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جس سے ہم اس کی معرفت، جس سے ہم اللہ کو پہچان سکیں. تو جنت کا جو ٹکٹ ہے وہ توحید ہے، اور اس جنت کے جو درجات ہیں وہ عبادات ہیں. تو یہ ابو طالب جو ہے، ان کی وفات اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا دھچکا تھا. اور تاریخ کی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اب تو کھلی چھوٹ مل گئی تھی مشرکین مکہ کو اللہ کے رسول کو تنگ کرنے کی. ڈیفنس جو تھا، جو فائر وال ہے، وہی ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا. اور اس حد تک وہ چلے گئے. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو مکے کے کچھ اوباش قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کے چہرے کے اوپر مٹی ڈالی. اور اللہ کے رسول اتنے مجبور تھے کہ وہ ریٹیلیٹ ہی نہ کر سکے، سر جھکا کے گھر میں داخل ہو گئے. اور اللہ کے رسول کی جو بیٹیاں تھیں وہ دیکھتی ہیں اپنے بابا کو کہ خاک آلود ہوا ہوا ہے چہرہ، تو جلدی جلدی آ کے صاف کرتی ہیں. صرف ایک جرم تھا اللہ کے رسول کا جو ابو بکر نے بیان کیا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم اس شخص کو اس وجہ سے مارتے ہو، قتل کرنے کے پیدر پہ ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. صرف اتنا تھا تمہارا جرم ہے. تمہارے رسول نے بہت کچھ برداشت کیا. اور اس ظلم، کرب، غم، ہم، درد کے بعد ایک زندگی کو بہت بڑا دھچکا لگتا ہے اللہ کے رسول کو. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان وقتوں میں سنبھالا اور ان کو سائیکولوجیکل، فائنینشیل، ریلیجس، ہر طرح کی سپورٹ اللہ کے رسول کو دی انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم. خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی وفات ہوتی ہے. اور یہ بھی روایت کے اندر آتا ہے ابو طالب کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد ہی، کچھ کہتے ہیں کچھ دنوں بعد اور کچھ کہتے ہیں کچھ مہینوں بعد ان کی وفات ہوتی ہے. اللہ کے رسول کو اتنا بڑا دھچکا، پہلے چچا چلے گئے اور ایک غموں کا، کرب کا اور ان کی بدماشیوں کا ایک انبار ٹوٹ پڑا. چلے بندہ باہر ٹوٹ جاتا ہے تو گھر میں آ کے اس کو سکون مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے بیوی کو کہ ہم نے تمہیں بیوی کو کیا بنایا ہے، لتسکنوا الیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو. دنیا میں جب تم جو ہے خاک آلود ہو جاؤ، دنیا میں جب تم غم اور کرب کے اندر پھنس جاؤ، تو اپنی بیوی کے پاس آ کے تم سکون حاصل کر لو. اللہ نے بیوی کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ بیوی جو ہے وہ سکون دیتی ہے. تو باہر سے تو ٹوٹے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں سپورٹ تھی، گھر کی بھی جو سپورٹ تھی وہ بھی چلی گئی. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ختیجہ وہ ہے، اس نے تب میرے اوپر ایمان لائی جب دنیا میری تکذیب کرتی تھی، اور انہوں نے مجھے اپنے مال سے وہ مال جو کہ ہمیں بڑا محبوب ہوتا ہے نا، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے مال سے اللہ کے رسول کو سپورٹ کی. اور شیبہ ابی طالب کے اندر یہاں پہ انسان کی لوئلٹیز پتہ چلتی ہیں، یہاں پہ انسان کی وفاداریاں، محبتیں پتہ چلتی ہیں کہ سخت ترین دن، ہفتے، مہینے نہیں، 3 سال کا عرصہ، قحط، بھوک، افلاس، درد، خشک سالی، ان چیزوں سے گزر رہی ہیں. شوہر کو نہیں چھوڑا، چاہتی تو چھوڑ کے آ جاتی. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ذرا سا مسئلہ ہو تو جو بیویاں ہوتی ہیں میکے بیٹھ آتی ہیں، وہ بیٹھ ہی نہیں سکتی ان جگہوں کے اوپر، شوہر ہی نہیں، اب کیا کرنا ہے. نہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اینڈ تک ساتھ نبھایا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ان کی ابتدا وہ تھی کہ جہاں پہ اللہ کے رسول پہ جب پہلی وحی آتی ہے تو اللہ کے رسول جو ہے نا ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، خوف کے عالم میں آتے ہیں، اور وہ اللہ کی قسم کھا کے آتی ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، کلا، ہرگز نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، ابشر، بلکہ خوشخبری ہو آپ کے لیے،
اللہ کی قسم لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تاریخی کلمہ ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے، انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ تو وہ ہیں اللہ کے رسول جو صلہ رحمی کرتے ہیں، جو صحیح بات کرتے ہیں، جو مجبور ہیں ان کا وزن اٹھاتے ہیں، ان کو کما کے دیتے ہیں۔ آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں اور آپ مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کو رسوا کرے گا، اللہ آپ کو تکلیف دے گا، اللہ آپ کو نہیں گرا سکتا۔ اور یہ جملے ہوتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اس کے آگے کوئی لفظ بھی نہیں ہو سکتا کلا کے آگے۔ اور ان کے یہ کلمات لا یخزیک اللہ، کہ آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اچھا میں ایک بڑی آپ کو گہری بات بتاؤں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک وہ دور تھا جو وحی سے پہلے کا دور تھا، ایک وہ دور ہے وحی کے بعد کا دور ہے، 3 تذکرے ہیں، اور تیسرا دور وہ ہے جہاں پہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی اور احادیث کی کتابوں کے اندر بھی ان کا تذکرہ دیکھیں گے تو آپ کو وفات کے وقت اور وفات کے بعد آپ کو ان کا تذکرہ زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی قربانیوں سے پہچانا جاتا ہے، انسان ان آزمائشوں کے بعد جو استقامت ہوتی ہے اس سے پہچانا جاتا ہے، انسان وفاداریوں کے بعد پہچانا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے باتیں تھیں صرف، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کر کے دکھا دیا۔ جب ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی جتنی بھی عورتیں ان کی سرداروں کا مطلب ان کا سردار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ خدیجہ کوئی چھوٹا موٹا مقام نہیں ہے، دنیا میں جتنی بھی نیک عورتیں جب وہ جائیں گی تو ان کی جو سردار ہے کون ہے جی؟ خدیجہ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ تو یہ ایک ان کا تعارف یہ ہے کہ لا یخزیک اللہ، جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور دوسرا تعارف وہ ہے، میں آپ سب کو یہ بات کہوں گا کہ بخاری کے اندر کتاب مناقب الانصار، انصار کے جو مناقب ہیں اس کے اندر یہ جا کے چیپٹر پڑھ لیں، باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ و فضلیہ۔ اللہ کے رسول نے جو خدیجہ سے شادی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا چیپٹر اور ان کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کا چیپٹر۔ اور ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ اس کی جو اکثر روایتیں میں نے دیکھی وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو سوتن ہے عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے ملتی، اور مختلف روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ما غرت علی احد من النساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کبھی اللہ کے رسول کی کسی بھی اور جو جتنی بھی ازواج تھیں، جو بیگمات تھیں، ان کے اوپر مجھے کبھی غیرت نہیں آئی، کبھی مجھے وہ چیز فیل نہیں ہوئی ما غرت علی خدیجہ، جتنا میں خدیجہ کے معاملے کے اندر مجھے غیرت آئی، جتنا میں نے خدیجہ کو لے کے میں سینسیٹیو ہوں، جتنا میں خدیجہ کو لے کے فیل کیا میں نے۔ اور وہ کہتی ہیں وما رأیتھا، یہ لفظ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، وما رأیتھا، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، ولیکن کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکرہا، ان کی وفات کے بعد بھی، حالانکہ 3 سال بعد ان کی شادی ہوئی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول ان کا بہت تذکرہ کرتے تھے۔ وربما ذبح الشاۃ، اللہ کے رسول جب کوئی جانور کو ذبح کرتے تو اس کے اعضاء کے حصے بنا کے ان کی فی صدائق خدیجہ، جو خدیجہ کی جو فرینڈز دوستیں ہوتی تھیں ان کو وہ بھیجتے تھے۔ اور فربما قلت، اور کبھی کبھی تو میں یہ بھی کہتی تھی کہ کأنہ لم یکن فی الدنیا امرأۃ الا خدیجہ، جیسے دنیا کے اندر اللہ کے رسول کے نزدیک کوئی عورت ہی نہیں ہے خدیجہ کے علاوہ، اتنا بڑا مقام تھا۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے یہ کانورزیشن کو ڈسکشن کے اندر انہوں نے سم اپ کیا کہ اللہ کے رسول کے نزدیک خدیجہ جو تھیں رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ کوئی عورت ہی ان کے نزدیک کوئی اور لیول ہی نہیں تھا، کوئی مقام ہی نہیں تھا جو خدیجہ کا مقام تھا، جو محبت خدیجہ سے تھی وہ کسی اور سے نہیں تھی، جو مقام خدیجہ کا تھا وہ کسی اور سے نہیں تھا، جو تعلق ربط ناتا خدیجہ کے ساتھ تھا وہ کسی اور سے نہیں تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں کون بیان کر رہا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں
فیقول انہا کانت و کانت، جب یہ تذکرہ بڑھ جاتا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آپ کیا بار بار ان کا تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول یہ تاریخی جملہ ادا کرتے کہ انہا کانت و کانت، وہ جو تھی وہ جو تھی۔ جب آپ کسی کے اوصاف میں، کسی کی تعریف میں آپ کے پاس لفظ بھی موجود نہ ہو تو یہ جملے ادا کرتے ہیں، اور نبی اپنی بیوی کے لیے یہ جملے ادا کر رہا ہے، انہا کانت و کانت، وہ جو تھی وہ جو تھی، وہ کیا تھی وہ تھی، بس میں بیان نہیں کر سکتا وہ کیا تھی۔ وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَد، میری اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی اس سے دی۔ اللہ کے رسول اتنی محبت کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں بیان کروں آپ کے سامنے، روایتیں کئی ہیں۔ ایک دفعہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جو بہن ہے حالہ بنت خویلد، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، وہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے گھر آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور استأذنت، انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی۔ تو فعرف استئذان خدیجہ، اللہ کے رسول کو خدیجہ کا اجازت مانگنا یاد آ گیا۔ فرتاع لذالک، وہ موقع، وہ آواز، وہ طریقہ سن کے اللہ کے رسول تھر تھرانے لگ گئے، کانپنے لگ گئے۔ یہ محبت تھی اللہ کے رسول کی خدیجہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ یہ الفاظ ہیں، جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سوچیں ہمارے نبی جو ہے، جو انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بھاری ترین وحی کو اٹھانے والے، مشکل سے مشکل دوروں کو گزارنے والے، دنیا کا کوئی غم ایسا نہیں ہے جو نبی نے اپنے اوپر سہا نہیں ہے، کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو نبی نے اپنے اوپر نہ سہی ہو۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو بخار ہوتا تھا، اتنا بخار ہوتا تھا، اتنے گرم ہوتے تھے اللہ کے رسول کے، کسی اور کو میں نے اتنا تیز ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول کا جو بستر مرگ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں وہ شدید ہوتا تھا۔ تو اتنے اعصاب کے قوی انسان، لیکن جب جذبات اور محبت کی بات آتی ہے بیوی سے تو اتنے وہ ڈیپلی خدیجہ کے ساتھ کنیکٹ تھے کہ روایت کے الفاظ ہیں فرتاع لذالک، کہ وہ اس ریزیمبلنس کے اوپر تھرتھرانے لگے۔ اور یہ جو ریزیمبلنس ہوتی ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہماری جو خون کے رشتے ہوتے ہیں نا، چاہے ہمارے ساتھ کے سبلنگز ہوں یا ہماری اولادیں ہوں، ان میں بڑی مشابہت ہوتی ہے، بات کرنے کے اندر، آواز کی سملیرٹی کے اندر، فیشل فیچرز کے اندر، بون فیچرز کے اندر بڑی سملیرٹی ہوتی ہے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں ایک ساتھ رکھ دیں نا آپ کو، اور ایک اجنبی بندہ دیکھے تو جھلک دکھے گی۔ جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہدین و دلن و سمتن، کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ریزمبل کرتی تھی بات کرنے کے اندر، طور طریقوں کے اندر، آواز کے اندر، ان کی آواز اللہ کے رسول کی آواز ملتی تھی، ان کا انداز، ان کا دھیما پن، ان کا اونچا پن، یہ سب چیزیں ان کی بڑی سملر تھی۔ خون تھا نا اللہ کے رسول کا، تو حالہ بھی جو تھیں وہ خدیجہ کا خون تھی، خونی رشتہ تھا، بہنیں تھیں، دونوں خویلد کی بیٹی تھی۔ تو جب وہ آئیں تو انہوں نے بھی ویسے ہی نوک کیا جیسے خدیجہ نوک کرتی تھی۔ جب وہ آئیں تو انہوں نے بھی وہی پریشر لگایا جو خدیجہ جس پریشر سے نوک کرتی تھیں، آواز کی ٹون کی سملیرٹی۔ تو اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا؟ ایک ماضی کے جھروکوں کے اندر چلے گئے اللہ کے رسول، ماضی کے اس جھروکے میں چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دم سے جیسے وہ جو چیز اللہ کے رسول نے، وہ جو غم اللہ کے رسول نے بند کیا ہوا تھا، وہ ڈبہ اللہ کے رسول کا کھل گیا اور تھر تھرانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کیا بات کی پتہ ہے؟ اللہم حالہ، اے اللہ یہ تو حالہ ہی ہے، اے اللہ یہ تو حالہ ہی ہے، اے اللہ یہ تو حالہ ہی ہے۔ تو پھر عائشہ کہتی ہیں مجھے وہاں بھی بڑا ہے بیوی، لیکن نبی کی بیوی ہیں، اپنی سوتن کے بارے میں ایک انسان کے اندر فطری معاملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ساری باتوں کو بیان کیا۔ اس سے میں ایک اور بات سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی بہترین شوہر تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کیا ہی بہترین اللہ کے رسول کی بیگم تھی۔ یہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ جو میں اب دیکھا، میں نے جو میں ان الفاظوں کے ساتھ اللہ کے رسول کو دیکھتا ہوں، اوہ سبحان اللہ، کیا کنیکشن! کہ وہ دنیا سے چلی بھی گئیں تو جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول یکثر ذکرہا، ان کا بہت ذکر کرتے، جب تک وہ ذکر نہ کرتے وہ گھر میں نہ جاتے، گھر میں جاتے تو وہ ذکر کرتے، اتنا ختیجہ 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 ختیجہ۔
اور یہ وہی خدیجہ تھیں جو کہتی تھیں لا یخزیک اللہ ابدا. جو فرشتے وحی کا جو پہلا ٹچ تھا، اس کپ کپی کو سنبھالنے والی، اس وزن کو سنبھالنے والی، نبی کو تھامنے والی، نبی کو اپنے آغوش میں لینے والی، اپنی محبت سے، اپنے الفاظوں سے ہیل کرنے والی یہ خدیجہ تھیں بنیادی طور پہ. تو یہ کیا ہی پیارا ان دونوں کا رشتہ تھا، اور کتنی محبت تھی ان دونوں کا آپس میں کہ وہ چلی بھی گئیں، جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول بھلا نہیں سکے ان کو. تو میں شوہروں کو بھی کہوں گا، میں بیویوں کو بھی کہوں گا کہ اپنے رشتے بنائیں نا تو ایسے بنائیں. جس کو شاعر کہتا ہے بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، کہ تم اس دنیا میں رہو بھلے غمگین کی زندگی گزاری، بھلے بہت خوشحالی والی زندگی گزاری، اٹ ڈزنٹ میٹر، ایسا کچھ کر کے چلو یا کہ بہت یاد رہو. ایسا تمہارے نامہ اعمال اور کارنامے ہونے چاہیے جب تم چلے جاؤ تو تمہارے ساتھ کے لوگ تمہیں یاد کریں، اور یاد کر کر کے روئیں کہ انہا کانت و کانت، وہ جو تھی میں کیا بیان کروں وہ کیا تھی. اس طرح نبی بیان کرے. اس کے بعد کئی آئیں اور گئیں. خدیجہ کا جو مقام ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ما غرتو، مجھے کسی اور کا فیل نہیں ہوا جتنا خدیجہ کا ہوا. وما رأیتھا، حالانکہ میں نے خدیجہ کو دیکھا بھی نہیں تھا. اس بات کے اوپر آج کا میں سیشن کو کلوز کروں گا انشاءاللہ. یہ جو عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، اس کے ساتھ ہی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جائیں گے، اور طائف کے بعد کچھ معاملات گزارنے کے بعد جو بڑے چیدہ اگر میکرو لیول کے اوپر ہم بات کریں تو پھر اسراء اور معراج کا بھی بڑا واقعہ ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اللہ کے رسول کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں، اور ان کی محبت اللہ تعالی ہمیں عطا کرے، ان کی اتباع اور اطاعت ہمیں عطا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.